السلام علیکم ناظرین، آج اینالیسسٹ ود اعجاز مہر میں ہم بات کریں گے چینی اسکینڈل کے حوالے سے جو وزیر اعظم نے فورنزک رپورٹ مرتب کرنے کے حوالے سے ٹیم تشکیل دی تھی، اس کے ایک سینئر افسر ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے کے جو ہیں سجاد مصطفیٰ باجوہ، ان کو ہٹا دیا گیا۔ اس بارے میں تو ہم نے آپ کو پہلے ایک پروگرام میں بتایا تھا، لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ جو کچھ بتایا گیا ہے حقائق کچھ اس کے برعکس ہیں۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے اور بتایا بھی یہ گیا سرکاری طور پہ کہ وہ رابطے کر رہے تھے، جو شوگر مل کے مالکان ہیں ان کے ساتھ وہ انویسٹیگیشن کی انفارمیشن شاید شیئر کر رہے تھے، لیکن حقیقت کچھ اس سے مختلف ہے، کیونکہ وہ جو بڑے سینئر افسران ہیں ان کی لائن ٹو نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کسی کے ساتھ بھی اس تحقیقات میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور اس زیادتی نہ ہونے کے چکر میں اس کو ٹیم کی جو سربراہی تھی اس سے بھی ہٹا دیا گیا اور ان کو ٹیم کے بطور رکن بھی فارغ کر دیا گیا۔ جو سجاد مصطفیٰ باجوہ ہیں، ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے اور ان کی کہانی بہت بڑی عجیب ہے۔ 1988 میں جب انتخابات ہوئے، ضیاء الحق ایک طیارے کے حادثے میں مارے گئے۔ اس کے بعد پہلی بار پاکستان میں 11 سالہ مارشل لاء کے خاتمے کے بعد جو انتخابات ہوئے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ پہلی دفعہ پاکستان کی کوئی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد پنجاب میں چونکہ آئی جے آئی کی حکومت تھی، جو کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے بنوائی تھی۔ آئی جے آئی جو سیاسی جماعتوں کا اتحاد تھا، ریلیجس اور رائٹیس جماعتوں کا، تو انہوں نے عدم اعتماد لانے کی کوشش کی۔ تو اس دوران جوڑ توڑ شروع ہو گئی۔ جوڑ توڑ کے دوران آصف علی زرداری بھی تھے وہاں، اسلام آباد میں بے نظیر صاحبہ بھی تھیں۔ انہوں نے آئی جے آئی کے کوئی 4 بندے توڑے، ایم این ایز جو تھے، ان میں ایک فیصل آباد سے مصطفیٰ باجوہ بھی شامل تھے۔ یہ جب مصطفیٰ باجوہ صاحب پیپلز پارٹی کے کیمپ میں آ گئے تو یہ بہت بڑا دھچکا تھا اس وقت پنجاب میں نواز شریف کی حکومت کے لیے، آئی جے آئی کے لیے۔ تو مصطفیٰ باجوہ صاحب کا ایک صاحبزادے تھے سجاد باجوہ، جو ابھی ایف آئی اے میں ہیں اور معطل ہوئے ہیں، جس کی کہانی ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ وہ اس وقت پنجاب حکومت میں تحصیلدار تھے۔ ان کے والد چونکہ پیپلز پارٹی کے کیمپ میں چلے گئے تو لہذا نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، انہوں نے ان کی تحصیلداری کی نوکری ختم کر دی، جس کے بعد وہ بے روزگار ہو گئے۔ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک پلیسمنٹ بیورو قائم کیا تھا جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے طرز پہ کام کرتا تھا، اور بڑے مختلف اداروں میں، فیڈرل گورنمنٹ کے مختلف اداروں میں نوکریاں جو ہے وہ پلیسمنٹ بیورو کے ذریعے دی جاتی تھیں۔ تو اس وقت سجاد باجوہ جو ہے ان کو ایف آئی اے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی نوکری مل گئی، اور پھر بعد میں کچھ عرصے بعد جیسے ہی پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو گئی اور دوبارہ نئے انتخابات کرائے گئے، اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون نے حکومت قائم کی مرکز میں اور نواز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور میں جتنے بھی لوگوں کو ملازمتیں ملی تھی سب کو نکال دیا، اور زیادہ تر لوگ عدالتوں میں چلے گئے، اور ہائی کورٹ سے جا کے یہ 3 سال تک جو ہے کیس چلتا رہا۔ اس میں سجاد باجوہ جو ہے پھر جو ری انسٹیٹ ہو گئے ہائی کورٹ کی جانب سے۔ مین وائل پھر نواز شریف صاحب کی حکومت چلی گئی اور 93 کے اینڈ میں پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی۔ تو پیپلز پارٹی کی حکومت میں ان کو پھر سے جو ہے وہ بحالی ہو گئی، عدالت کی طرف سے پہلے ہی ہو چکی تھی، تو لہٰذا یہ پھر سے ایف آئی اے میں نوکری پہ لگ گئے۔ تو اس وقت پہلا کیس جو سجاد باجوہ کو ہائی کورٹ سے بحالی کے بعد ملازمت پہ آنے کے بعد ملا، وہ تھا نواز شریف کے خاندان کی جو حدیبیہ پیپر مل تھی، اس میں فارن اکاؤنٹ سے جو رقم آ رہی تھی اس کی تفتیش کے لیے ان کو کہا گیا۔ لہٰذا انہوں نے عدالتی حکم پہ وہ تحقیقات شروع کر دیں، اور قلعہ گجر سنگھ میں لاہور میں آپ کو پتہ ہے حدیبیہ پیپر مل جو شریف خاندان کی ملکیت ہے، تو منی لانڈرنگ کے کیسز جو ہے وہ اس وقت ایف آئی اے نے انویسٹیگیٹ کیے۔
رحمان ملک بھی اس وقت تھے، اور یہ جو کیپٹل چینل والے مالک ہیں ملک ریاض، یہ بھی ایف آئی اے میں تھے. تو ان سب نے مل کے اپنی انویسٹیگیشن شروع کی. تو وہاں سے انہوں نے حدیبیہ پیپر مل سے نواز شریف اور شہباز شریف کے جو والد تھے ان کو گرفتار کر لیا، اور پھر ظاہر پھٹا تو ہونا تھا. تو کچھ عرصے بعد جو ہے وہ شہباز شریف جو تھے وہ لندن چلے گئے انویسٹیگیشن کے دوران ہی، اور آلموسٹ 96 کے اینڈ میں وہ جو ہے واپس لوٹے، پاکستان آئے اور انہوں نے گرفتاری پیش کر دی. تو لاہور ایئرپورٹ سے ان کی گرفتاری بھی سجاد باجوہ نے کی، اور پھر انہیں حکام بالا کی ہدایات کے مطابق فوری طور پہ لاہور سے ایئرپورٹ سے سیدھا اسلام آباد منتقل کیا گیا، اور وہ کچھ عرصہ رہے انڈر انویسٹیگیشن. لیکن جب پیپلز پارٹی کی حکومت 5 نومبر 96 کو ختم کر دی گئی اور پھر انتخابات ہو گئے 97 میں، پھر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی، تو ان کو پتہ تھا کہ ان کے والد کو گرفتار کرنے والے کون لوگ ہیں. تو نواز شریف صاحب نے جو ہے کہ انویسٹیگیشن آرڈر کی کہ بھئی ان کے خلاف کارروائی کرو. تو وہ انویسٹیگیشن جو آرڈر ہوئی تھی، وہ انویسٹیگیشن کی تھی پولیس افسر کے جو سروس کے گروپ پولیس سروس کے جو افسر تھے حسین اصغر. تو حسین اصغر کی بھی اپنی ایک کریڈیبلٹی ہے سرکاری ملازمین میں کہ وہ ایک نیک نام افسر سمجھے جاتے ہیں. تو حسین اصغر نے جو انویسٹیگیشن کی اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ عدالتی حکم کے بغیر حدیبیہ پیپر ملز کے فارن کرنسی اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال ایف آئی اے کے افسر سجاد باجوہ نے کی ہے. جب انہوں نے انویسٹیگیشن رپورٹ سبمٹ کی تو اس میں انہوں نے بتایا کہ سجاد باجوہ نے جو بھی انویسٹیگیشن کی تھی وہ عدالتی حکم کے مطابق کی تھی اور قانون کے مطابق تھی، لہذا ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اس رپورٹ کا میاں نواز شریف کو جیسے ہی پتہ چلا تو وہ سیکھ پا ہو گئے. انہوں نے بڑا ڈانٹ ڈپٹ کی، اور حسین اصغر سمیت انٹیریئر منسٹری کے 2 افسران تھے وہ بھی اس میں تینوں کو نوٹس بھی ایشو ہوئے، اور ان پہ بڑا غصہ کیا میاں صاحب نے. اور پھر میاں صاحب نے دوبارہ سے انویسٹیگیشن شروع کرائی اسی ایف آئی اے کے افسر سجاد باجوہ کے خلاف. وہ انویسٹیگیشن ابھی چل ہی رہی تھی کہ اس دوران جو ہے وہ 12 اکتوبر 99 والا کو ہو گیا. جنرل مشرف نے تختہ الٹ دیا، نواز شریف گرفتار ہو گئے، اور پھر پرویز مشرف اقتدار میں آ گئے. اور مین وائل اس انکوائری سے جو ہے یہ سجاد باجوہ بھی بحال ہو گئے 2000 میں. 2000 میں پھر ان کو جو ہے مشرف صاحب نے پہلا کیس انویسٹیگیشن کے لیے جو دیا وہ نواز شریف کے خلاف دیا کہ نواز شریف نے ان دنوں اپنے جو چہیتے افسر تھے ان کو قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے جائز ناجائز ان کی پروموشن کی تھی. تو وہ پروموشن کے کیس کی جانچ مل گئی سجاد باجوہ کو. سجاد باجوہ نے جب جانچ پڑتال کی تو ان کو پتہ چلا کہ جو فائل تیار کی تھی وہ تو نیچے کے افسران تھے اس میں، جس میں 18 سے 21-22 گریڈ کے افسران ملوث تھے. لہٰذا سجاد باجوہ نے جو اپنی رپورٹ پیش کی وہ بجائے نواز شریف کو مورد الزام ٹھہراتے انہوں نے اپنے ساتھی افسران یعنی بیوروکریٹس کو اس کا ذمہ دار قرار دیا، جس پہ مشرف صاحب پھر ناراض ہو گئے ان کی حکومت ان سے، اور پھر ان کو جو ہے کھوٹے لائن لگا دیا گیا. اور پھر اس کے بعد 2008 کے انتخابات ہوئے. 2007 میں بے نظیر صاحبہ کا مرڈر ہوا. تو اس دوران جو ہے ان کے سجاد باجوہ کے جو بڑے بھائی تھے طارق باجوہ وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ فیصل آباد سے ایم این اے منتخب ہو کے آئے اور پیپلز پارٹی کے مرکز میں حکومت بن گئی. تو پھر سجاد باجوہ کے تو ظاہر ہے کہ وارے نیارے ہو گئے. انہیں پہلے ڈپوٹیشن پہ لندن میں پوسٹنگ ملی، پھر بعد میں وہ کینیڈا میں پوسٹنگ پہ چلے گئے، اور وہاں جب تھے تو اس دوران ان کے والد صاحب جو تھے مصطفیٰ باجوہ وہ 2011 میں بیمار پڑ گئے. جب 2011 میں وہ بیمار پڑ گئے تو ان کو سجاد باجوہ کو جو ہے واپس آنا پڑا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ جو ایف آئی اے کا ہے اس میں سجاد باجوہ کی پوسٹنگ ہو گئی اور وہ وہاں رہے. تو انہوں نے پھر پنجاب بینک کی جانب سے بینک آف پنجاب کے جو اربوں روپے کے لون دیے گئے تھے ایک جو ریکوائرڈ کولیٹرل تھا اس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے، تو انہوں نے بینک افسران سے جب پوچھ گچھ شروع کی
تو ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوئی اور ان کو تبادلہ جو ہے لاہور سے فیصل آباد کرا دیا گیا۔ جب وہ فیصل آباد FIA انہوں نے جوائن کی تو وہاں پر پھر ایک طاقتور صنعت کار گروپ تھے، ان کے خلاف انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کی، تو انہوں نے ان کا تبادلہ واپس لاہور کرا دیا، اور یوں یہ ایک رولنگ اسٹون بن گئے، اور پھر تبادلے جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کے چلتے ہی رہے۔ 2014 سے لے کے 2020 تک جو ہے یہ ایک رولنگ اسٹون بنے رہے، اور ان کی تقریباً کوئی 16 مرتبہ مختلف جگہوں پہ تبادلے ہوئے، اور سسپینشن بھی تھی، سسپینشن دوران سسپینشن بھی ان کے تبادلے جو ہے وہ ہوتے رہے۔ اور اب جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو اس دوران واجد ضیاء صاحب جب بنے DG FIA، اور اس حکومت نے جب خورشید شاہ کے خلاف GIT بنائی تو اس میں بھی FIA کی طرف سے سجاد باجوہ کو نامینیٹ کیا گیا تھا اس ٹیم GIT میں جو FIA کو ریپریزنٹ کر رہے تھے۔ اور پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے سابق چیئرمین تھے، ان کی سربراہی میں جو کمیٹی بنائی تھی IPPs کے حوالے سے کہ وہ بتائیں کہ جو نجی بجلی پیدا کرنے والے ادارے ہیں وہ کس طرح لوٹ رہے ہیں اس ملک کو، تو اس کمیٹی میں بھی جو FIA کی جانب سے نمائندگی کی تھی اس انویسٹیگیشن کمیٹی میں، وہ سجاد باجوہ نے کی تھی۔ تو جب بعد میں وہ رپورٹ آ گئی 31 مارچ کو وزیر اعظم کو ملی، اور چینی اور آٹے کے بحران کے حوالے سے بھی وہ رپورٹ جب سامنے آئی، جس میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے جہانگیر ترین اور خسرو بختیار جو تھے ان کے نام آئے اس رپورٹ میں، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ چینی کی فورنزک آڈٹ کروائیں گے، اور اس فورنزک آڈٹ کے حوالے سے ہی FIA کو جو ہے کہا گیا۔ حالانکہ FIA نے خود وہ رپورٹ پیش کی تھی تحقیقات کے بعد، جس میں انہوں نے مورد الزام ان کو ٹھہرایا تھا۔ تو پھر وہ جو فورنزک آڈٹ والی ٹیم تھی اس میں بھی سجاد باجوہ تھے، اور الائنس شوگر مل کے حوالے سے ان پہ 21 اپریل کو جو ایک اجلاس ہوا واجد ضیاء کی سربراہی میں، تو اس پہ اجلاس میں جو ہے وہ سجاد باجوہ پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا، اور ان سے واجد ضیاء نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ الائنس شوگر مل والوں سے رابطے کیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل، میرے پاس یہ کیس انویسٹیگیشن کے لیے آیا ہے، اور میں انویسٹیگیشن کے لیے ظاہر ہے کہ جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے رابطے تو کروں گا۔ تو بہرحال واجد ضیاء نے ان کو ہٹا دیا، اور الزام یہ لگایا الٹا کہ جی انہوں نے وہ انفارمیشن جو ہے لیک کی تھی۔ لیکن سجاد باجوہ کے ساتھ کام کرنے والے جو ان کے سینئر لوگ ہیں جو اب ریٹائر بھی ہو چکے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ سجاد باجوہ اپنی طبیعت کا مزاج کا آدمی ہے، اور وہ کم از کم کرپٹ یا بے ایمان یا رشوت لینے والا اس طرح کا اس کی ریپوٹیشن نہیں ہے، اور قدرے ان کی جو شہرت ہے وہ دوران ملازمت وہ کافی اچھی ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ سجاد باجوہ نے جو خط لکھا واجد ضیاء کو، اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ظاہر کی ہیں، اور انہوں نے گورنمنٹ کو الزام دے دیا ہے کہ وہ ایک فیئر انویسٹیگیشن کر رہے تھے، تو ان کو ایسی اسٹیج پہ ہٹا دیا گیا جب وہ ایک اہم معلومات جو ہے وہ حاصل کر رہے تھے، اور جو حکومت میں شامل لوگ ہیں ان کے جو شوگر مل کے جو تعلقدار ہیں انہوں نے جو ہے ان کو ہٹوایا ہے۔ تو یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ حکومت کہتی ہے، FIA کے DG کہتے ہیں کہ سجاد باجوہ گورنمنٹ کی انفارمیشن شوگر مل مالکان کو شیئر کر رہے تھے، سجاد باجوہ کہتے ہیں کہ انہیں شوگر مل کے خلاف سختی کرنے پر حکومت کی جانب سے الٹا جو ہے وہ نکالا اس لیے گیا کہ وہ کیوں ان کو زیادہ تنگ کر رہے تھے، اور کیوں وہ نیسیسری انفارمیشن جو ہے حاصل کرنے پہ ضد کر رہے تھے۔ تو یہ چکر ہوا۔ اصل میں اس فورنزک آڈٹ میں یہ بات ظاہر ہونی تھی کہ ان شوگر مل مالکان نے جو چینی باہر بھیجنے کی، ایکسپورٹ کرنے کی کاغذات ظاہر کر کے حکومت پاکستان کے پاس 3 ارب روپے کی پنجاب گورنمنٹ کی جو سبسڈی حاصل کی ہے، اس میں نمبر 1 پہ جہانگیر ترین کا نام آیا ہے، دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ RY کے گروپ کے لوگ ہیں جو خسرو بختیار کے بھائی چلا رہا ہے، مونس لائی بھی اس میں ہیں، چودھری منیر بھی اس میں ہیں، اور دیگر لوگ بھی اس میں ہیں۔ تو
ان لوگوں نے ہی جو ہے وہ سجاد باجوہ کو نکلوانے میں ایک اہم رول پلے کیا۔ حقیقت کیا ہے اس حوالے سے میرے خیال میں اب ذمہ داری وزیر اعظم صاحب کی اور بھی بڑھ گئی ہے کہ جو ان کو بتایا جا رہا ہے حقائق کہیں اس کے برعکس تو نہیں ہے، یہ انویسٹیگیٹ کرنا وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے۔ اگر سجاد باجوہ حق پہ ہیں تو ان میں انصاف بھی ملنا چاہیے اور ان کے ساتھ بے انصافی کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ اور اس سے ایک شک یہ بھی پڑتا ہے کہ 21 اپریل کو سجاد باجوہ کو معطل کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد تقریباً 2 ہفتے گزر جاتے ہیں لیکن ان کو چارج شیٹ نہیں ملتی۔ چارج شیٹ نہ ملنا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو سجاد باجوہ کے کیس کو مضبوط بناتی ہے بات۔ اس پہ مزید وزیر اعظم صاحب نوٹس لیں، حقائق جانیں اور جو جرموار ہے اس کو سزا دیں، جو نہیں ہے جرموار اس کو کم از کم انعام ضرور دیں، انصاف ضرور دیں، کیونکہ آپ کی پارٹی کا منشور کا بنیاد انصاف ہے، تحریک انصاف۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔